کے بعد سب سے بڑا مسئلہ جو جموں کشمیر میں ہے وہ زمین کا ہی ہے، اور لوگوں کے جو خدشے ہے کہ گاس چرائی میں، اسٹیٹ میں یا نزول میں، کسٹوڈین یا فارسٹ لینڈز میں جو لوگ رہتے ہیں جموں میں، کشمیر میں، پیر پنجال میں، چناب ویلی میں، لوگوں میں کافی خدشے ہے کہ ان کو اپنے مکانوں سے، زمینوں سے نکالا نہ جائے۔ اس کے حوالے سے ایک گورنر صاحب کا ایک آرڈر آیا تھا پہلے کہ 5 مرلہ زمین ریگولرائز ہوئی، وہ کئی لوگوں کو ریگولرائز نہیں ہوئے ابھی تک۔ وہ ہم نے مدعا اسمبلی میں بھی اٹھایا لیکن سرکار نے اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس کے بعد جو پی ڈی پی کی طرف سے بل آیا اس میں غرض یہی تھا کہ جو 20 سال سے زیادہ کسی بھی جگہ رہ رہے ہیں کشمیر کے لوگ، جو اسٹیٹ سبجیکٹس ہے جموں کشمیر کے لوگ، جو ان کی بڑی زمینیں نہیں، ان کی مکان کی زمینیں حکومت ریگولرائز کرے کہ 5 مرلہ 10 مرلہ زمین پہ جہاں جس میں گھر بنے ہیں ان مکان کی زمین کو مالکانہ حقوق ملے۔ اس بل کو نیشنل کانفرنس نے اسمبلی میں ریجیکٹ کیا، اور اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بل لائی ہے تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، ہمیں امید ہے اگر وہ لوگوں کے حق میں ہوگی ہم بھی سپورٹ کریں گے، لیکن غرض یہ ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کے جو مسائل ہے، جو غریب لوگ ہیں جو کہیں پہ بھی اسٹیٹ لینڈ میں، گاس چرائی میں، نزول میں، فارسٹ لینڈ میں رہتے ہیں، ان کی زمین کو ان پہ انہیں مالکانہ حقوق ملے۔ اس کے لیے ان کی طرف سے بھی بل ہے، ان کے لیے ہماری طرف سے بھی ایک اور بل آئی ہے، اور ایک تو انہوں نے ریجیکٹ کی ہے، یہ کہا کہ یہ لینڈ گریبرز کے لیے ہے۔ آپ نے دیکھا جب جموں میں عرفات زین کا مکان اتارا گیا تو یہی لوگ گئے وہاں پہ رونے کے لیے، لیکن اس مکان کو آج تک ریگولرائز نہیں کیا۔ ابھی اسمبلی میں میر فیاض صاحب نے کوشچن پوچھا کتنے مکانوں پہ ڈیمولیشن ڈرائیوز ہوئے، قریب 1500 مکان انہوں نے ڈیمولش کیے ہیں اس سال میں، اور اس کے بعد آج تک سرکار کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں لیا گیا کہ جس میں عام لوگوں کو مالکانہ حقوق ملے اپنے مکان میں رہنے کے لیے۔ جو یہ کہہ رہے کہ لینڈ گریبرز کے لیے ہے، وہ تو سرمایہ دار ہے، وہ پتہ ہے لال چوک میں کس کی زمین ہے، یہ شاید نیڈو ہوٹل کی بات کرتے ہیں، وہ ان کے لوگ ہیں۔ تو یہ جو الزام تراشی کر رہے ہیں تنویر صادق صاحب نے، یہ شاید فاروق عبداللہ صاحب کے بارے میں بول رہے ہیں، یا تو عمر عبداللہ صاحب کے بارے میں بول رہے ہیں، یا تو ان کے رشتہ داروں کے بارے میں بول رہے ہیں۔ گلمرگ ہو، لال چوک ہو، سب سے زیادہ لینڈ گریبرز ان کی جماعت سے نکلے ہیں، اور گفتار روڈ پہ بھی۔ اس لیے آپ کو اگر یہ الزام تراشی میں جانا چاہتے ہیں پھر اس میں جانے کی ضرورت ہے کہ کس شخص نے لینڈ گریبنگ جموں کشمیر میں کی ہے، اور کن کا دفتر گاش چرائی میں ہے، کن کی زمین، کن کے مکان آج بھی مفت کی 1-2 روپے پہ کنہوں نے سب سے زیادہ ناجائز قبضے یہاں پہ کی ہے۔ لیکن ہمارا غرض وہ نہیں ہے الزام تراشی کا، ہمارا مقصد یہ ہے کہ جموں کشمیر کی عوام اس وقت آلریڈی پریشان ہے، اور کم سے کم اس اسمبلی کے طرف سے چاہے نیشنل کانفرنس ہو یا ہم لوگ ہیں، ہم سبھی لوگ اس پہ کنسنسس ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو، جو لوگ اسٹیٹ لینڈ میں، گاس چرائی میں، نزول میں، فارسٹ لینڈ میں رہتے ہیں، جموں میں یا کشمیر میں، چناب میں یا پیر پنجال میں، ہندو ہو یا مسلمان ہو، 20 سال سے زیادہ یا 15 سال سے زیادہ یا 25 سال سے زیادہ جو لوگ ایسے لمبے عرصے سے رہ رہے ہیں، جنہوں نے جن کے پاس اپنی زمین نہیں تھی، جنہوں نے اس زمین پہ مکان بنائے، ان کو ریگولرائز کیا جائے، ان کو مالکانہ حقوق ملنا چاہیے۔ سر، جو آپ نے بل لائی اس کی وہاں پہ سپورٹ نہیں ہوئی ہے، حالانکہ رد اس کو کیا گیا ہے، اب جو بل آنے والی ہے کیا آپ اس کا سپورٹ کریں گے؟ انشاءاللہ جب یہ شیئر کریں گے، اگر اس میں لوگوں کے کنسرن ایڈریس ہوتے ہیں، عام لوگوں کے کنسرن ایڈریس ہونے چاہیے، لوگوں کے جو مکان ہیں، ہم کہتے ہیں مکان کی زمین ریگولرائز ہو، یہ نہیں کہ آپ ساری زمین کو ریگولرائز کریں کہ کسی نے بہت زیادہ زمین جمع کی ہے اس کو ریگولرائز کریں۔ جن لوگوں کے اپنے آشیان میں گھر چھوٹے سے 10 مرلے، 20 مرلے، 25 مرلے میں کسی کا مکان ہے، اس مکان کو ریگولرائز کیا جائے، تاکہ آلریڈی ہمارے پاس پی ایم اے وائی میں لینڈ ٹو لینڈ لیس ایک اسکیم ہے اور ہاؤس ٹو ہاؤس لیس ایک اسکیم ہے۔ تو جن لوگوں کے آلریڈی مکان اسٹیٹ لینڈ میں بنے ہیں ان کو تھوڑی ڈیمالش کر سکتے ہیں، تو یہ ڈیمولیشن ڈرائیو بند ہونے چاہیے، اور اس طریقے میں لوگوں کو ایوکٹ کرنا بند ہونا چاہیے، اور ان کو اپنی زمین پہ مالکانہ حقوق ملنا چاہیے۔ بچوں کا بھوشیہ صرف کتابوں سے نہیں بلکہ صحیح ماحول، صحیح مارگدرشن اور صحیح شکشا سے بنتا ہے۔ ایم وی انٹرنیشنل اسکول ایفیلیٹڈ ٹو CBSE نرسری سے 12ویں تک، جہاں پڑھائی صرف بوجھ نہیں بلکہ ایک آنند ہے۔ پریپ اسکول کی وشیش پہچان انگلش فونکس آدھارت شکشا، بچوں کے لیے آکرشک کڈز ٹوائے روم، لرننگ کے ساتھ فن امیوزمنٹ پارک فیسلٹی، جوش پورن اور پریرک گتیودھیوں پر آدھارت ککشائیں۔
क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।